قال سبحانه وتعالى في كلام مجيد وفرقان الحميد ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میری تقریر کا موضوع جھوٹ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، جھوٹ ایسا گناہ ہے جسے آج کل کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ جھوٹ ایسا بدتر گناہ ہے جس کے بارے میں خود خالق کائنات قرآن میں لعنت دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جو شخص جھوٹ کا عادی ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنا منافق کی نشانی بتائی ہے۔ میرے رب کو اور میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ جاؤ کہ فرشتے تنگ ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 3 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ اللہ اور اس کے رسول سے ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ ایسی لعنت ہے جس سے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی آسودہ ذہن نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جھوٹے انسان پر لوگوں کا اعتبار نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی مومن غیبت کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا کوئی مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہرگز نہیں، کہ ایک مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لعنت خدا ہے۔ سامعین محترم، ابو سفیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر نہ ہو سوائے جھوٹ کے، کہ اس کو لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ سامعین محترم، صحابہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو نجاشی شاہ نے بادشاہ طلب کیا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں، میں تجارت کی غرض سے وہاں گیا تھا، مجھے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نجاشی شاہ نے مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہی رٹی رٹائی باتیں جو ابو جہل اور دوسرے اسلام دشمن سرداروں سے سنی تھی، کہ وہ محض نعوذ باللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے۔ کہتے ہیں پھر اس نے ایک آخری سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا بھی ہے؟ کہنے لگے، ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ جھوٹا بھی ہے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مردانگی والے لوگوں کے منہ سے کچے جملے نہیں نکلتے۔ وہ کہنے لگا، سوچ کیا رہا ہے، مجھے بتا کہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے، میں فوراً بول پڑا کہ رشتے میں تو میرے وہ بھتیجے لگتے ہیں۔ میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کا ہر رنگ دیکھا، انہیں ماں سے بچھڑتا دیکھا، پھر دادا کی گود میں کھیلتا دیکھا، پھر دادا کے جنازے پہ روتا دیکھا۔ کہنے لگے، نجاشی، سارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کے منہ سے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں نکلتا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم اتر ہے۔ سامعین محترم، امام فخر الدین رازی نے بہت ہی پیاری حدیث روایت کی ہے۔
فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہیں۔ کہنے لگا میں شراب پیتا ہوں، میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں چوری کا بھی عادی ہوں، میں زنا کا بھی عادی ہوں، اور چوتھی یہ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے۔ حضور کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ایک سودا کر لے، جھوٹ چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا حضور باقیوں کا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ پہ چھوڑ دے۔ سامعین محترم، آج انسان اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ ہر 2 منٹ پہ اس کے جھوٹ کی سیڑھی بنتی ہے۔ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے گناہوں کی کتاب بھرتی جاتی ہے، بھرتی جاتی ہے، بھرتی جاتی ہے، اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ مومن کی نہیں منافق کی نشانی ہے، اور جس منہ سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے کہی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔